السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع سٹارٹ کریں گے اور اس کی آیت نمبر 30 سے 39 تک آج ہم سٹڈی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم درس قرآن کے طریقے پر کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم قرآن کلاس کے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اس کلاس کا مقصد جو کہ ہماری ریگولر کلاسز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہے، کیونکہ یہ ہم آن لائن کلاسز کر رہے ہیں اس ٹائم، تو اس کا مقصد سیم وہی ہے کہ ہم اس میں بھی لرننگ ہی ہمارا اصل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں قرآن سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور پھر اسے دوسروں کو سکھانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سیکھیں۔ اس سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس بک کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس بک کو آپ کھولیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں۔ تو میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھا کریں، اور جب جب وہ آیت پڑھی جا رہی ہو تو آپ اس کے عربی کے جو الفاظ آپ کے سامنے تشریح کیے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو کھول کے دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آج جو ہم آیت شروع کرنے جا رہے ہیں یہ آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو یہ اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اس زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یا اس زمین پر میں انسان کو جو ہے نا بطور خلیفہ صاحب اختیار بنانے والا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ہم قرآن کو سٹڈی کرتے ہیں تو پورے قرآن کو سٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات کے پاس اس زمین کا اقتدار اور کنٹرول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف بھیجی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے اس ذات کے ساتھ تم نے وابستہ ہونا ہے جو تمہاری مینوفیکچرنگ بھی کرتا ہے اور تمہاری مینٹیننس بھی کر رہا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کنونسنگ لیول پر لے کر جاتے ہیں اور ایک نالج ان کا انکریز کرتے ہیں، اور ان کے دماغ اور شعور کو جو ہے نا مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات بتاتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جو جنات تھے ان کی طرف یہ سلسلہ تھا وحی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب انسانوں کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو پہلے کچھ آیات دوں گا۔ یہ سورہ الحجر ہے، 15 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار سموم، اور جنوں کو انسانوں سے بھی پہلے، ٹھیک ہے، بے دھوئیں والی آگ کی لو سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ سورہ الانعام کی جو آیت ہے، سورہ الانعام 6 نمبر صورت ہے، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیں گے 130۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ تھا جنات میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی رسول بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے ہوش و حواس سے فیصلہ کر کے اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن دو مخلوق کو اختیار دیا ہے اس میں پہلے جن ہے اور پھر انسان ہے۔ تو جب جن اور انسان کو یہ فیصلہ دیا کرنے کا اختیار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے یہ ایکسیپٹ کریں اور چاہے ریجیکٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو چوائس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پہلے جنوں کو چوائس دی تھی۔ تو 6/130 میں آپ سٹڈی کریں، کھولیے یہ آیات کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انس، یعنی اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی، علم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آتے رہے، یا یعنی جنوں میں سے رسول آتے رہے اور انسانوں میں سے رسول آتے رہے۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر پڑھتے تھے ہماری آیات، اللہ کی آیات پڑھتے تھے، وینظرونکم، اور ان آیات سے وہ تمہیں آگاہی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات میں بھی وحی کا سلسلہ
رکھا ہوا تھا، اور اس وحی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو آگاہی دیں، یعنی جنات اور انسان ان دونوں مخلوق کو یا جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو آخرت کی بھی تیاری کرنی تھی، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کیا اے جن و انس، اے دونوں گروہوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آتے تھے جو تم پر یقصون علیکم آیاتی و ینظرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں اس دن کی ملاقات کے حوالے سے کانشیس کرتے تھے، بتاتے تھے، تمہیں آگاہی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآنی میں، آپ اس کی آیت نمبر جو ہے سورہ شعراء ہے، 26 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 212 آپ نکالیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم عن السمع لمعزولون، اور وہ وحی کے سننے سے معزول کر دیے گئے ہیں، یعنی جنات کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو وحی کے سننے سے محروم کر دیا۔ تو اس حوالے سے آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کو آگاہی دے رہے ہیں اب اس قرآن میں، کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تم میری اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ، میری بات کو مانو، اور میری بات جو ہے وہ کتاب اللہ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی ہسٹری کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جبکہ ان کی انسانوں کی ہسٹری کوئی اور ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور اس وقت اس قال ربک للملائکۃ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ تو لفظ ہی خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والا، یعنی جو پیچھے آتا ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خلیفۃ الرسول، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے، تو ان کو خلیفہ کہا گیا، تو اسی لیے وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے خلیفۃ الرسول، یعنی پیچھے آنے والا یا بعد میں آنے والا۔ اب یہ لفظ آپ نے سنا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ اس لفظ کا اصل معنی جانیے قرآن سے۔ تو ہم آپ کو ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہر لفظ کو آپ اس کو نکالیں گے قرآن میں سے، اور اس کے پھر میننگز آپ کو ایگزیکٹلی معلوم ہو جائیں گے کہ وہاں پر اس کا استعمال بتا رہا ہوگا کہ اس لفظ کے اصل معنی ہیں کیا۔ اس کے لیے آپ آیات نوٹ فرما لیں، کیونکہ اب ٹائم بھی اس میں بہت لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو خلیفہ لفظ کے معنی جاننے کے لیے آیات بتا رہا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ 3/170، یہ 3 جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 170، 3/170، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ 4/9، 7/169، 169، 7/169، 9/118، 10/92، اور 23/62، یعنی 23 نمبر صورت اور 62 نمبر آیت۔ آپ یہ آیات آپ کھول کر جب پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب کیا تھا، کہ پہلے زمین کا اقتدار اور کنٹرول جنات کے پاس تھا، اب ان کو معزول کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا کنٹرول یہ دے دیا۔ اب آگے آ رہا ہے کہ کالو، جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا کہ میں زمین کا کنٹرول جو ہے وہ انسانوں کو دینے جا رہا ہوں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، فرشتوں نے فرمایا اتجعلوا، کہ کیا تم اس کو بنائیں گا، اس زمین کا کنٹرول اس کو دینے لگا ہے، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ انسان جو ہے یہ اس زمین میں کچھ تو خون کرے گا، تو یہ اب آگے آپ ان کی وہ ورڈنگ جب سنیں گے نا تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ فرشتوں نے کیوں کہا ان کو؟ فرشتوں نے ان کو کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ آپ سورہ دہر نکال لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ نکال لیں 1۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ انسان موجود تو تھے لیکن وہ انسانی زندگی، شعوری زندگی میں نہیں تھے، وہ غیر شعوری زندگی میں تھے، ٹھیک ہے، اور اس حیوانی زندگی تھی وہ۔ تو یہ سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، 76 نمبر صورت ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر قدیم دور میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر مخلوق نہ تھا، یعنی انسان عقل و شعور سے عاری تھا، انسان
کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اندر عقل و شعور نہیں تھی اور ایک وہ حیوانی زندگی، حیوانی لیول کی ایک زندگی گزارا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے زمانے کی نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر زمانے کی گردشوں سے گزارا اور آخر کار عقل و شعور سے آراستہ کر کے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے، سمجھنے، سمجھانے والا بنا دیا۔ یعنی انسان کی پیدائش جو ہے یہ مرحلہ وار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا ہے پہلے دن سے، لیکن اس انسان کی پیدائش مرحلہ وار ہوئی ہے۔ اس مرحلہ وار پیدائش کے جاننے کے لیے بھی جو ہے نا ہم آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور یقیناً وحی کے ذریعے اسے منزل مقصود کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ شکر گزار بنے خواہ کفر کرے، یہ اس کا اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اختیار دے دیا۔ اب یہاں پر جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس میں فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کہ آپ جس کو اقتدار دے رہے ہیں وہ تو زمین میں کچھ تو خون کرے گا۔ یہ اس پس منظر میں کہا جب فرشتوں نے انسان کو اس کی حیوانی زندگی کے حوالے سے دیکھا ہوا تھا، تو اس میں وہ اس کے کوئی شعور کا لیول ہی نہیں تھا۔ تو وہ نحنو، اور ہم ہیں، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو فرشتوں نے بھی کہا کہ نحن نسبح بحمدک، تسبیح کہتے ہیں ہر گیون اسائنمنٹ پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس جس چیز کی جو جو اسائنمنٹ اس کو دی ہے، جو جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو جو کام اس کے ذمے لگایا ہے، سورج کے ذمے جو کام لگایا ہے، ہواؤں کے ذمے جو کام لگایا ہے، زمین کے ذمے جو کام لگایا ہے، بادلوں کے ذمے جو کام لگایا ہے، تو کائنات کی جس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو جو اسائنمنٹ دی ہے وہ اپنی اسائنمنٹ کو فلفل کر رہا ہے۔ اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ بحمدک، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ کو بھی، کہ اے اللہ آپ نے ہمیں جس پروگرامنگ کے تحت جو اسائنمنٹ دی ہے ہم اس اسائنمنٹ کو پورا کر رہے ہیں۔ اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تقدیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی غیر کے احکام اور اثرات سے پاک رکھتے ہوئے ہم تیری اس جو کائنات ہے اس میں جو آپ نے ہماری ڈیوٹیز لگائی ہیں اور جو آپ کا قابل تعریف انتظام ہے، ہم اس کے مطابق اس میں عمل کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام کی تمام چیزوں کے جو ہیں نام وہ سکھا دیے۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے پہلے آپ ایک آیت نوٹ کریں کہ 35/11 آپ نکالیں، آیت نمبر سورت نمبر 35 ہے اور اس کی آیت نمبر ہم 11 دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پہلے مٹی سے بنایا۔ پہلے جو انسان بنے وہ مٹی سے بنے تھے، اور مٹی سے بننے کے بعد انسان معاشرے میں جب چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ جب نطفے سے بنایا تو اس وقت انسان کا جو ہے وہ کوئی شعوری لیول نہیں تھا، اس کے باوجود انسان نطفے سے بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر آپ نکال لیں، یہاں پر ہم پڑھیں گے واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر مٹی سے جب انسان بہت سارے بن گئے اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر ان انسانوں کی نسلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے چلائیں، ثم جعلناکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں کیا بنا دیا؟ ازواجا، پھر اس کے بعد تم ایک جوڑا جوڑا ایک زندگی گزارنے لگے۔ اس کے حوالے سے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی کے ساتھ آپ آیت نمبر سورت نمبر 32 ہے السجدہ، اس کی آیت نمبر آپ نکالیں 7، 8 اور 9۔ سورہ سجدہ اس کی آیت نمبر 7، 8 اور 9، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقناہ وبدأ خلقنا الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو بہت بہترین خوبی کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا گیلی مٹی سے کی۔ جب ایک دفعہ انسان گیلی مٹی سے بن گیا، پھر بننے کے بعد دوبارہ جب انسان کی ثم جعل نسلہ، پھر جب اس کی نسل کو چلانا تھا آگے، من سلالۃ من ماء مہین،
پھر اس کی نسل حقیر پانی کا جوہر سے چلائی، یعنی نطفے سے چلائی پھر اس کی نسل. جب وہ اس کی نسل اس طرح چلتی رہی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا کہ جب پھر ایک وقت گزر گیا، یعنی یہ بہت ٹائم کے بعد کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو اب اپنے اس دنیا کا اقتدار دینا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی انسان کو شعور دیا اور اس مقصد کے لیے اس میں اپنی روح پھونکی. انسان میں پہلے روح نہیں تھی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب اس کا تسویہ ہو گیا اور اس میں شعور ڈالا، اور پھر اس میں جعل لکم السمع والابصار، جب اس میں روح پھونکی تو پھر وہ دیکھنے والا، سننے والا بن گیا، والافئدہ تھا، اور پھر وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کو مل گئی. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد پہلے مٹی سے بنایا، پھر وہ انسان معاشرے میں موجود تھے، پھر نطفے سے ان کی نسل چلائی، پھر وہ معاشرے میں موجود تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے ان کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی معاشرتی زندگی کی ابتدا کی. اور جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، آپ یہ آیت نوٹ کر لیے آپ نے، 32/7، 8 اور 9، 7، 8 اور 9، اس کو آپ قرآن کھول کر ضرور سٹڈی کیجئے گا. پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تسبیہ کر دیا، ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، تو اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا تھا، ان کا نمائندہ، ان میں پیغمبر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام رکھنے سکھا دیے، اشیاء کے نام رکھنے کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا. اب آپ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں غور کریں، دنیا میں غور کریں، جہاں جہاں آپ کی نظر جاتی ہے آپ غور و فکر کریں کہ دنیا میں کوئی چیز ایک ایسی بتائیں جس کا کوئی نام نہ ہو. ہر بچہ ہے اس کا نام ہے، ہر جانور ہے اس کا نام ہے، ہر پرندہ ہے اس کا نام ہے، گھر میں موجود تمام اشیاء کے نام ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے، جب لیبارٹری کے اندر اس کی نئی کوئی چیز اس کے نالج میں آتی ہے تو وہ اس کا سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی ابتدا کس سے کی؟ انسان کو سکھا دیا کہ دراصل علم ہے کیا. علم کی ابتدا نام رکھنے سے ہے، اور علم کی انتہا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا علم کا پورا جو ہے نا وہ اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ علم کی اصل میں علم ہے کیا. علم کی بنیاد ہے نام رکھنا. دنیا کی کوئی بھی چیز ہوگی اس کا آپ نے نام رکھنا ہے. کوئی نیا گلیکسی یا کوئی نیا سٹار سائنسدانوں کو ملتا ہے تو وہ اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. پھر ایک نئی گلیکسی بنتی ہے جس میں بہت سارے سٹارز ہوتے ہیں، اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم ملکی وے گلیکسی میں رہتے ہیں. اسی طرح پھر کلسٹرز ہیں، پھر ان کے نام ہیں. اسی طرح جو جو چیز کائنات میں موجود ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے. انسان ہے، اس کی پوری باڈی کے اس کا ایک نام ہے. پھر ان کے باڈی سسٹمز ہیں، ان باڈی سسٹمز کے بھی پھر آگے نام ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتے ہیں. جیسے ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا ایک نام ہے کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہے. ایک آپ کا سرکولیٹری سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے باڈی کے اندر، یہ ایک سسٹم ہے، اور ایک سسٹم کا بھی آگے سے نام ہے. تو جیسے ہی نام لیا جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہے علم کی ابتدا، کے نام رکھ دیے جاتے ہیں چیزوں کے. اور علم کی انتہا کیا ہے کہ جوں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، تو ہمیں ان کے ناموں کا پتہ چلتا جاتا ہے. ہمیں جتنا بھی سلیبس کے تھرو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں آلریڈی چیزوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ سلیبس سے آگے نکل جاتے ہیں، ریسرچ لیول پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی نئی چیز وہ انوینٹ کرتے ہیں، یا ان کو پتہ چلتی ہے کوئی چیز ایجاد ہو یا دریافت ہو، اس کا ایک نیا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو دنیا کی ہر زبان میں، ہر قوم میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے. اور علم کی انتہا یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے اور ان کے جو سسٹمز ہیں ان کے ناموں کا پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی دن یہ فرق دے دیا تھا فرشتوں سے یا دوسری کسی بھی مخلوق سے. جتنی مخلوق آباد تھیں جو حیوانی لیول پر انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تسویہ کیا، ان میں روح پھونکی، ان کو شعور دیا. شعور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والا ہو گیا. جب وہ ساری اس حالت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو علم کے ذریعے ہی دوسری مخلوق پر برتری حاصل ہو سکتی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ العلم. علم کے ساتھ جب الف لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص علم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. اس علم کا نام ہے العلم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو العلم کہا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک ایک چیز کے نام رکھنے سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، جو تم نے پہلے انسان کے بارے میں جو کہا ہے کہ یہ انسان کچھ تو خون کرے گا، لیکن اللہ نے وہاں فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میری پروگرامنگ کیا ہے، میرا پلان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم سچے ہو تو تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے، الا ما سوائے اتنا ہی، ما علمتنا جو آپ نے ہمیں علم سکھایا ہے، جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، جتنا آپ نے ہمیں نالج دیا ہے، جتنا آپ نے ہماری ڈیوٹیز لگائی ہیں، جتنا ہمارے ذمہ کام ہے، جتنی ہماری اسائنمنٹس ہیں، ہم ان کو پورا کر رہے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، اور آپ کی العلیم ہیں، یعنی العلیم سپرلیٹو ڈگری ہے علم کی. العلیم ہر علم کو جاننے والے ہیں، اور الحکیم ہے اور ہر حکمت کو جاننے والے ہیں، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اگر آپ اس سینٹینس کے اوپر غور کریں تو فرشتوں نے ایک دم سرنڈر کر دیا اور کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی انسان کی تخلیق ہی نہ ہوئی اور فرشتے اس کے بارے میں، جو ابھی کوئی مخلوق بننی ہے اور اس کے بارے میں فرشتے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اللہ وہ کچھ تو خون کریں گے، تو ان کو کیا پتہ خون کس کو کہتے ہیں اور کس چیز کیا کریں گے، انسان فساد کیوں کریں گے، کیونکہ وہ انسان کی حیوانی زندگی اس دور میں دیکھ چکے تھے جو سورہ دہر کی پہلی آیت میں آیا ہے. تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بالکل محسوس ہوگا کہ ہمیں شاید کوئی نئی بات لگے، لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو سارے ریفرنسز قرآن میں سے دے دیے ہیں، اور میں جو سوالات ہیں ان کو بھی ویلکم کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہم قرآن کلاس کر رہے ہیں، قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم، اب تم ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام. اب آدم آپ بتاؤ ان کو. فلما انباءہم باسمائہم، پس جب انہوں نے ان کو بتا دیے ان سب چیزوں کے نام، قال الم اقل، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم کیا نہیں، اقل کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں ہوں جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جو تم سے غیب ہیں ان کو میں جانتا ہوں. اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، لیکن جو چیزیں انسانوں سے یا فرشتوں سے یا کہ ہر مخلوق سے غیب ہے، اللہ سے غیب کوئی چیز نہیں ہے. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اسجدو، سجدہ کرو، جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم جھک جاؤ لآدم، آدم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اب میں زمین کا اقتدار اور کنٹرول آدم کو دینے جا رہا ہوں. تو میرے اس فیصلے کے سامنے آدم کے کو جو میں اب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میرے اس فیصلے کے لیے اس بات کے آگے سرنڈر کر دو، سجدہ کر دو، سرنڈر کر دو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، سب جھک گئے، سب اللہ کے اطاعت میں آ گئے، اللہ کے آگے جھک گئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. الا ابلیس، ما سوائے اس کے جو مایوس ہو گیا، یعنی ابلیس شیطان کا ایک نام ہے. الا ابلیس، ما سوائے اس کے جو ابلیس تھا، ابا، اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا کہ اب زمین کا کنٹرول یا اقتدار انسان کے پاس جانے لگا ہے. تو اس نے اس بات کا انکار کر دیا. واستکبرا، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، استکبار کیا اس نے. استکبار کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو بڑا جاننا، برتری دینا. وکانہ من الکافرین، اور وہ اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا. یعنی اللہ نے یہ حکم دیا تھا، دراصل اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مزید ڈیٹیلز دی ہیں. جو رکوع ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو پورے قرآن میں آگے ملیں گی. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم، اسکن انتا و زوجک الجنہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان سلیکٹ کیا آدم علیہ السلام کو پہلے انسانوں میں سے، تو ان کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں
یا کسی بھی تہذیب کی یا معاشرے کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی ابتدا حضرت آدم اور ان کی زوجہ سے کی، ٹھیک ہے؟ تو وکلا منہا رغدن، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہے سوچے تما جہاں سے تمہارا دل چاہے، ولا تقربا حاضہ شجرا، اور اس شجر کے قریب مت جانا۔ ان کو پہلے ہی ایک ٹیسٹ کیس دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے ہی یہ نبوت کی ذمہ داری دی اور انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ایک ٹیسٹ دیا کہ ولا تقربا حاضہ شجرا فتکون من الظالمین، اگر تم اس شجر کے پاس، جس سے پاس جانے سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس جگہ وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ تو اس میں ظاہر ہے انسان اور شیطان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے عدوٌ دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، یعنی انتظام یہاں پر تمہارے لیے متاع زیست یہاں پر اویلیبل ہوگی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر آدم نے شرمندہ ہو کر یا پشیمانی میں اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جو کلمات سیکھیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں، آگے آئیں گی۔ قرآن اپنی تشریح کرتا ہے اور آگے آنے والی آیات میں آپ کو ان کی مزید تشریح مل جائے گی۔ اور قرآن سیکھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تلاوت ہمیشہ ترجمے والی سنا کریں۔ آپ جب تلاوت ترجمے کے ساتھ سننا شروع کر دیں گے تو آپ کو قرآن آٹومیٹیکلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی، ریمائنڈرز ہیں، تو یہ بار بار آپ کو آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ کے آنکھیں دیکھیں گی، آپ کے کان سنیں گے، اور آپ کا دل پھر ان پر غور و فکر کرے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، پھر ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ فاما یاتینکم منی ھدی، پس جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی بھی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی انسان کو ایک ٹریننگ سینٹر میں رکھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور اس زمین میں جا کے تمہاری زندگی کا ٹھکانہ ہے وقت مقرر تک۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، پہلے دن سے انسان کو کہہ دیا کہ جب بھی تمہارے پاس آئیں گی میری طرف سے ہدایات، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کی اس میں ہدایات ہیں ان کے لیے جو اللہ کے کانشیس ہیں، گاڈ کانشیس ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیا تھا کہ یاتینکم منی ھدی، جب بھی کبھی آئیں گی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تابع ہدایا، پس جو میری اتباع کریں گی ہدایات کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں ہوں گے۔ تو اللہ کی یہ آیات، اللہ کی یہ ہدایات، اللہ کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی انسان کو بتا دیا تھا کہ فإما یاتینکم منی ھدی، جب تمہارے پاس میری ہدایات آئیں، فمن تابع ہدایا، جو میری ہدایات کو فالو کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو انکار کریں گے ہماری آیات کا اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، انکار ہوتا ہے سرے سے ہی نہ مانے بندہ، اور تکذیب ہوتی ہے کہ مان کے نہ مانے۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف، اس قرآن کو، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے ہمارے رب ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔